جس سے لوگوں کو لگا کہ واقعی یہ پاگل ہے، اس کو قتل کر کے کوئی فائدہ نہیں، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور سے لگ کر بیٹھا رہتا تھا۔ جب رسول پاک کے روضہ انور سے اٹھنے بیٹھنے کی آہٹ محسوس کرتا تھا، میں سمجھ جاتا تھا نماز کا وقت ہو گیا ہے، میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں، میں بھی نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ علماء نے فرمایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حیات ظاہری میں جسمانی حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ تھے، ویسے ہی آج اپنی قبر انور میں حیات حقیقی جسمانی کے ساتھ زندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور خود رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر یہ حرام کر دیا ہے کہ نبی کے جسم کو کھا سکے، تو اللہ کا نبی زندہ ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں اسی سے اندازہ لگاتا نماز کا وقت ہو گیا، ورنہ مسجد سے باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ میں سورج کو دیکھتا اور نماز کا وقت معلوم کرتا۔ اب جب یزیدیوں نے مدینہ شریف میں مسلسل کئی روز تک الغار کیا، ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے، اور جب دل ٹھنڈا ہوا تو پھر مکہ شریف کی جانب روانہ ہو گئے۔ اور وہ مقدس مکہ شہر جس خانہ کعبہ کی جانب ہم رک کر کے پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کے اوپر ان یزیدیوں نے منجنیقوں کے ذریعے سے پتھر برسائے، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں شق ہو گئی، خانہ کعبہ کے غلاف میں آگ کے گولوں کی وجہ سے آگ لگ گئی اور تبرکات جل گئے، اس قدر مظالم ڈھائے۔ ابھی یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا، مکہ شہر میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا۔ یزید کی خلافت ماننے سے انکار کر کے اپنی خلافت کا اعلان حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کر دیا تھا۔ اسی کی جوابی کارروائی کرتے ہوئے یزید نے مکہ پر چڑھائی کروائی تھی۔ ابھی وہ مکہ شہر کے اوپر ظلم و تشدد ڈھا ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یزید کو پکڑ لیا۔ صرف 3 سال 7 مہینے تک حکومت کر سکا۔ جو یزید چاہتا یہ تھا کہ ہماری حکومت کے خلاف جو بھی آواز اٹھانے والا ہے ان سارے لوگوں کو میں ختم کر دوں گا تاکہ میری حکومت پائیدار ہو جائے، میری حکومت کو کوئی ختم نہ کر سکے، میری حکومت دیر تک قائم رہے۔ مگر پروردگار عالم نے قتل حسین کے جرم میں اسے ایسا پکڑا کہ صرف 3 سال 7 مہینے تک حکومت کیا، اور ان 3 سالوں میں 3 بڑے اس نے حادثے انجام دیے۔ سب سے پہلا حادثہ امام حسین کو شہید کروایا۔ دوسرا سب سے بڑا جرم اس سے یہ ہوا کہ مدینہ شریف میں قتل عام کروایا۔ تیسرا بڑا جرم اس سے یہ ہوا کہ اس نے مکہ شہر پر حملہ کروایا۔ ابھی وہ مکہ پر حملہ آور ہی تھا کہ وہ شراب کے نشے میں دھوت تھا، 2 نیم اریاں باندیاں اسے شراب پلا رہی تھی کہ پیٹ میں درد اٹھا جس کو وہ برداشت نہ کر سکا اور تڑپ کر کے مر گیا، جہنم حاصل ہو گیا۔ یزید کے مرنے کے بعد اب آپ اندازہ لگائیں، ایسا انسان جس نے مکہ شہر کی بھی حرمت کو پامال کر کے رکھ دیا، مدینہ کے تقدس کو بھی برقرار نہیں رہنے دیا، وہاں پر بھی اس کی حرمت کو پامال کیا، خود امام حسین کے خون سے اپنے آپ کو رنگین کر لیا، ایسے شخص اور اتنے بڑے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بھلا امام حسین اپنا ہاتھ دے کر بیعت کیسے کر لیتے؟ اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو پوری دنیا جس امام کو دیکھ کر کے اسلام سیکھ رہی تھی، جس امام کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کے اصول طے کر رہی تھی، وہ پوری دنیا راہ راست سے بھٹک جاتی اور مذہب اسلام کا چہرہ مسخ ہو جاتا۔ اس لیے امام حسین نے کہا کہ نہیں، مجھے اپنی گردن کٹانی پڑ جائے گی، کٹا لوں گا، مگر اپنے نانا کے دین کو خراب ہونے نہیں دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، مدینہ شریف پر ظلم و تشدد، مکہ شریف پر حملہ، یہ سب کرنے کے بعد یزید دنیا سے چلا گیا، خاتمہ ہو گیا اس کا۔
اب عبرت دیکھیے، ظلم جب حد سے بڑھتا ہے نا تو اللہ رب ذوالجلال کی پکڑ آ جاتی ہے، اللہ پکڑ لیتا ہے، اور اللہ کی پکڑ سے پھر کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ یزید جب مر گیا تو اس کی جگہ پر اس کے بیٹے کو لوگوں نے پکڑ کے کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کا بیٹا جس کا نام تھا معاویہ، 21 سال کا جوان تھا، بیماری کی حالت میں اس کو کرسی پر بٹھایا گیا۔ 40 دن تک حکومت اس نے کیا، اور 40 دن کے بعد وہ بیماری ہی کی حالت میں دنیا سے جانے لگا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، کسی دوسرے کو اپنی جگہ پر نامزد کر دیجئے۔ تو یزید معاویہ نے کہا کہ جس کرسی پر امام حسین کے خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں اور جس کرسی پر بیٹھنے میں مجھے کوئی لذت نہیں ملی، بھلا اس کرسی پر کسی دوسرے کو بٹھا کر میں مجبور کیوں کروں؟ اس کرسی پر بٹھا کر کسی اور کو میں پریشان اور مجبور کیوں کروں؟ کسی کو نامزد نہیں کیا، اور اس کا یزید کا بیٹا بھی دنیا سے چلا گیا۔ جیسے ہی یزید کا بیٹا مرا، یہیں پر یزید کی خلافت، یزید کی حکومت بھی مٹی میں مل گئی، یزید کا نام و نشان بھی مٹی میں مل گیا۔ آپ کبھی کبھی گھبرا جاتے ہیں، کبھی کبھی افسوس ہونے لگتا ہے، آپ کا دل ڈوبنے لگتا ہے کہ ہمارے اوپر اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ ارے بہت بڑے بڑے ظالم اس دنیا میں آئے، فرعون آیا، نمرود آیا، سب مٹی کے نیچے چلے گئے، مٹی میں مل گئے۔ ظالم آتا ہے دنیا میں، مگر وہ دنیا کو تہو بالا نہیں کر پاتا، دنیا سے خود چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی جتنے بھی ظالم اس دنیا میں ہیں، ایک ایک کر کے اللہ کی گرفت میں آئیں گے، سب دنیا سے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم سچا پکا مسلمان بن کر دنیا میں رہیں۔ رب نے اعلان فرما دیا ہے قرآن مجید میں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ نہیں، رنجیدہ مت ہو، تم ہی لوگ سربلند رہو گے اگر تم مومن بن کر رہو گے۔ ہم ایماندار ہو جائیں، ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں، پھر دیکھیں کسی کا بھی ظلم ہو، کسی کا بھی تشدد ہو، وہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتا ہے، ہمارا رب سارے لوگوں کے لیے کافی ہے۔